بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیرافیت سے ہوں گے۔ کسی بھی لہجے کو سیکھنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہوا کرتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی لہجہ سیکھیں تو آپ کو اس لہجے کی سماعت کرنا پڑتی ہے، اس کو بارہا سننا پڑتا ہے۔ آپ ایسا لے لیں کہ اگر آپ نے ایک کوئی لہجہ سیکھنا ہے تو 100 بار اس لہجے کو سننا ہوگا اور 1 بار پڑھنا ہوگا، اتنی اہمیت ہے سننے کو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ نے جب لہجہ سیکھنا ہے تو آپ نے اس لہجے کے لیے کچھ آیتیں مخصوص کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لہجہ سیکھتے ہیں کرد کا، تو آپ نے سنی ہے سورۃ النبأ کی آیتیں، آپ نے ان آیتوں کا انتخاب کر لیا ہے کسی بھی شیخ کی آواز میں، تو اب آپ نے یہی سورۃ النبأ کا پہلا رکوع سننا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لہجہ سیکھ رہے ہیں اور ایک دن سورۃ النبأ کا رکوع سن رہے ہیں اسی لہجے میں، دوسرے دن سورۃ النازعات کا، تیسرے دن سورۃ عبس کا، چوتھے دن تکویر کا۔ تو اس طریقے سے آپ کو لہجے کے سیکھنے میں دقت ہوگی۔ سیکھ تو آپ جائیں گے لیکن آپ کا ٹائم لگے گا بہت زیادہ۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ لہجہ سیکھیں اور جلد سیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے آیتوں کا انتخاب کریں۔ پہلے لہجوں کو زیادہ سننا ہے، دوسری بات لہجے کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، آیتوں کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ کہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ سورۃ النبأ کی آیتیں آپ نے سنی ہیں تو یہ آپ کا آیتوں کا انتخاب ہو گیا ہے۔ اب اسی رکوع کو آپ نے بارہا سننا ہے۔ جب تک آپ نے لہجہ نہیں سیکھا ہے تو تب تک اسی رکوع کو آپ نے سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ پہلی آیت کو نوٹ کرنا ہے، جیسے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ ابھی آپ نے سنا، آپ نے نوٹ کر لیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پہلی آیت پڑھی، دوسری آیت کو کس طریقے سے ملایا، پھر تیسری آیت میں وقف کس طریقے سے کیا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، پھر بار بار عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ تو آپ نے ترنم بھی نوٹ کرنا ہے کہ اس آیت میں کیسا ترنم تھا، دوسری والی آیت میں ترنم کیسا رہا ہے، پھر تیسری والی آیت میں ترنم کیسا رہا ہے۔ تو یہ باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے آواز کے لیول کو بھی جانچنا ہے کہ انہوں نے شروع کس طریقے سے کیا تھا اور درمیان میں جب گئے ہیں انہوں نے آواز کی مقدار کو کتنا اٹھایا ہے، پھر آخر میں کتنا اٹھایا ہے، اور پھر ختم کرتے وقت آواز کا جو لیول ہے وہ کس لہجے کی طرف، کس ترنم کی طرف گیا ہے، آیا اوپر آیا نیچے گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے آواز کے جو لیول ہے اس کو بھی جانچنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی میں شروع کرتا ہوں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، اب یہ نیچے لیول رہا ہے۔ اب اس سے تھوڑا اوپر جائیں گے، كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اب نیچے آیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی نوٹ کرنا ہے ہر آیت کے آواز کے لیول کو۔ پھر ختم کرتے وقت اہم چیز ہوا کرتی ہے کہ ختم کرنے کا انداز بھی آپ کو اسی لہجے میں آنا چاہیے۔ حالانکہ اگر آپ ترتیل میں تلاوت کر رہے ہیں، وہ تلاوت جو مصری قرآ کرتے ہیں، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ نے جب تلاوت شروع کی ہے تب بھی آپ نے بیات میں شروع کرنی ہے، اور جب ختم کرنی ہے تلاوت آپ نے تب بھی بیات میں ختم کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ تلاوت شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابتدا کرنے کا طریقہ۔ ان للمتقین مفازا، بیات اصلی۔ اب خیام، حدائق وأعنابا،
اب اس کے بعد ناوا کی باری آتی ہے، وہی بیات کی ایک فرع ہے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، یہ بیات ناوا کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے پھر آگے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، اس کے 2 سٹیپ آتے ہیں، جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا، یہ تمہید بھی کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے بیات شروع میں پڑھا جاتا ہے ترتیل والی تلاوت میں، اور ساتھ جو ختم کیا جاتا ہے وہ بھی بیات میں ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات چل رہی ہے حدر میں لہجے کے سیکھنے کی، یا پھر تدویر میں جو ہم نماز پڑھاتے ہیں اس کے انداز میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے لہجے کی ابتدا کرنی ہے، آواز کے درمیان میں ترنم کو آپ کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، اور آخر ختم کرتے وقت ہم نے اپنے لہجے کو، اپنی تلاوت کو اسی لہجے میں کس طریقے سے ختم کرنا ہے۔ یہ مین چیز ہوا کرتی ہے کہ آپ اسی لہجے میں اپنی تلاوت کو ختم کریں۔ پھر آخر میں جیسی ہم نے تلاوت ختم کی، اکثر دیکھا گیا بچوں کو پھر وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، آرام سے ختم کی اور پھر چند سیکنڈ آپ بیٹھے اور پھر آپ اٹھ دیے اس طریقے سے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے ایک لہجے کو سیکھنے کا۔ اگر آپ اس طریقے سے 2 لہجے بھی سیکھ لیں جو طریقہ میں نے بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اگلا لہجہ سیکھیں، تو یقین مانیں کہ آپ ایک لہجے کو 2 لہجوں کے سیکھنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ 15 دن میں خود بھی سیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ 10 دن میں بھی خود سیکھ سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو جو آپ کے طلباء ہیں ان کو آپ 15 دن میں بھی لہجہ سکھا سکتے ہیں۔ میں نے خود بذات خود الحمدللہ بچوں کو 15 دن میں لہجہ سکھایا ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ میں ویڈیو ضرور بناؤں گا، لیکن چونکہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اسی مناسبت سے جو ہے میں وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ انشاءاللہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، رمضان کے پہلے ہی ہفتے کی جو پڑھائی شروع ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ میں ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔